بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، ادب کے ساتھ عرض ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، یہ تو انتہائی عزت افزائی ہوگی، لیکن جو بھی دوست کسی بھی قسط کو سنتا ہے لائک تو ضرور کر دیا کریں۔ ہم ساری محنت آپ کی خوشی کے لیے ہی کرتے ہیں، آپ کے لائک کرنے سے ہماری عزت افزائی ہوگی، اور کوئی کمی بیشی کمنٹ کر کے لازمی بتا دیا کریں۔ ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کی ہدایت کا جواب دیں اور اس پر عمل بھی کریں۔ لائک لازمی کر دیا کریں، شکریہ۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ان کے 2 منٹ آدھے گھنٹے سے پہلے ختم نہیں ہوں گے۔ میرا خیال ہے ہمیں کھانا شروع کر دینا چاہیے، میں نے ایک پلیٹ اپنے آگے سرکاتے ہوئے کہا۔ انہیں ہم سب کی غیبتیں کرنے کا سنہرا موقع مل گیا ہے، وہ اس سے ضرور فائدہ اٹھائیں گے۔ سلطان شاہ ہنس کے بولا، بیرا تو ویسے ہی بے لگام اور منہ پھٹ ہے، جہانگیر بھی کسی سے کم نہیں ہے۔ جہانگیر ایسا نہیں ہے، میں نے اس کی تردید کرتے ہوئے پر اعتماد لہجے میں کہا۔ یہ تمہاری خوش فہمی ہے، اس بار غزالہ نے تعصب امیز لہجے میں کہا۔ تمہاری اور ویرا کی طویل ہوتی ہوئی غیر حاضری کے بارے میں اس نے میرے دل میں انہونے شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کی تھی۔ کیسے شکوک و شبہات؟ میں نے اپنی پلیٹ میں قورمہ نکالتے ہوئے پوچھا۔ بہت سی باتیں تھیں، زیادہ زور اس بات پر تھا کہ تم ویرا کو لے کر کسی پرتعیش ہوٹل میں جا بیٹھے ہوگے۔ اگر تمہاری کہانی ذرا بھی پھوس-پھوسی ہوتی یا اول خان تمہاری کہانی کی تائید نہ کرتا تو جہانگیر تمہیں رگید کر رکھ دیتا۔ اس کی کڑوی کسیلی باتوں سے ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے وہ ویرا کے معاملے میں تمہیں اپنا رقیب سمجھتا ہے۔ رقیب؟ میں ہنس پڑا۔ یہ بھی خوب رہی۔ میں نے ویرا کو ذرا سی شے دے دی تو وہ 2 دن میں اسے گن چکر بنا کر رکھ دے گی۔ ابھی نادیہ کو قبر بھی نصیب نہیں ہوئی ہوگی کہ وہ ویرا کے چکر میں پڑ گیا۔ ظاہری چمک دمک اور حسن کے شدائی عام طور پر جذبات سے عاری ہوتے ہیں۔ سلطان شاہ نے ایک گہری بات کہہ کر مجھے حیران کر دیا۔ جہانگیر بھی انہی میں سے معلوم ہوتا ہے۔ یہ سب زندگی کے جمیلے ہیں جو آخری سانس تک ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں، ان پر سر کھپانا بے سود ہے۔ غزالہ نے کھانے کا آغاز کرتے ہوئے کہا۔ اس وقت اہم ترین بات یہ ہے کہ ہمارے خلاف کھولے گئے ہر محاذ پر خاموشی ہے۔ موتی لال کے پاس ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہے۔ CIA والوں کی موت کے بعد ہنری بھی دہشت زدہ ہو گیا ہے۔ مکاؤ والوں کا قضیہ بھی نمٹ چکا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہمارے خلاف کوئی نیا ہنگامہ کھڑا ہو، ہمیں خاموشی سے ملک سے باہر نکل جانا چاہیے۔ تم بھول رہی ہو کہ ہنری کے قونصل خانے نے ہوم سیکرٹری کی سطح پر ہمارے خلاف شکایت درج کرائی ہوئی ہے۔ محکمہ داخلہ کو ان لوگوں کی اشک شوئی کے لیے کچھ نہ کچھ اقدامات کرنے پڑیں گے۔ بظاہر زور و شور سے ہماری تلاش کی مہم شروع کی جا چکی ہوگی۔ انہی حالات کی وجہ سے اول خان نے ہمیں اپنی نقل و حرکت محدود کر کے محتاط رہنے کا مشورہ دیا ہے۔ ہم نے کسی بھی بین الاقوامی ایئرپورٹ کا رخ کیا تو پکڑے جائیں گے، اور پھر اپنوں کے ہاتھوں ہماری وہ درگت بنے گی کہ اگلا پچھلا کھایا پیا تک یاد آ جائے گا۔ میں نے کہا، میں اب مار داڑ، کشت و خون اور بے یقینی کی زندگی سے اکتانے لگی ہوں۔ غزالہ بولی، ہمیں پہلی فرصت میں اس ماحول سے نکلنا ہوگا۔ ہمیں بھی عام شہریوں کی طرح اپنی مرضی کی زندگی گزارنے کا حق حاصل ہے۔ اپنے اس حق کو استعمال کرنے کے لیے ہمیں مناسب وقت کا انتظار کرنا ہوگا۔ میرے اس جواب پر غزالہ نے سر اٹھا کر چند ثانیوں تک میری طرف دیکھا، پھر نظریں جھکا لیں۔ ماحول پر یک بیک تفکر امیز خاموشی طاری ہو گئی۔ فضا میں بس پلیٹوں اور چمچوں کی آوازیں باقی رہ گئیں۔ ہم لوگ کھانے سے تقریباً فارغ ہو ہی چکے تھے کہ جہانگیر ویرا کے ساتھ میز پر آ پہنچا۔ ان دونوں کے چہرے سرخ ہو رہے تھے، آنکھیں چڑی ہوئی تھیں اور موڈ نہایت خوشگوار تھے۔ دونوں میں فرق بس اتنا تھا کہ بسیار نوشی کی وجہ سے جہانگیر کی زبان پر لکنت طاری تھی، جبکہ ویرا بے تکان بول رہی تھی۔ وہ دونوں اپنی ترنگ میں تھے، اس لیے ہم میں سے کسی نے ان سے کوئی سنجیدہ بات نہ کی، نہ ان کی کوئی بات رد کرنے کی حماقت کی۔ سب ان کی ہاں میں ہاں ملاتے رہے۔ تخلیے میں نوشی کے باعث ان کے درمیان اتنی بے تکلفی پیدا ہو گئی تھی کہ جہانگیر بات بات پر ویرا کے بازو یا شانے پر ہاتھ مار رہا تھا، اور ویرا کوئی اعتراض کیے بغیر اس کی خوش گپیوں سے محظوظ ہو رہی تھی۔ غزالہ کے لیے اس ماحول میں زیادہ دیر تک ٹھہرنا ممکن نہیں تھا، اس لیے وہ کھانے کے بعد اپنی خوابگاہ کی طرف چلی گئی۔ ہم چاروں نے ڈرائنگ روم کا رخ کیا، لیکن حلق تک پینے اور پھر شکم سیر ہونے کے بعد جہانگیر کا نشہ گہرا ہو چلا تھا، اور اس کی چال میں لڑکھڑاہٹ
پیدا ہو گئی تھی۔ میں نے کوئی ناخوشگوار صورتحال رونما ہونے سے پہلے اسے اس کی خوابگاہ میں پہنچانے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے جہانگیر کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اس کا رخ گھمایا تو اسے یہ اندازہ ہی نہیں ہو سکا کہ میں اسے کہاں لے جا رہا تھا۔ اپنے کمرے میں پہنچ کر وہ منمنایا، تم مجھے کہاں لے آئے؟ ابھی تو مجھے کافی پینی تھی۔ ویرا کہہ رہی تھی کہ یورپ کے مہذب عمراء رات کے کھانے سے پہلے وائسکی، کھانے کے دوران میں عمدہ وائن اور کھانے کے بعد تلخ کافی پیتے ہیں۔ میں کسی بھی طرح ان سے کم نہیں ہوں، میں کافی پیوں گا۔ اس کی زبان پر لکنت طاری تھی اور وہ الفاظ کو کھینچ کھینچ کر ادا کر رہا تھا۔ میں نے اس کا سر سہلاتے ہوئے کہا، یہ ویرا ہی کا خیال تھا کہ جب کھانے کی میز پر وائن نہیں تھی تو کافی بیکار رہے گی۔ اس کا مشورہ سننے کے بعد ہی تم نے اپنے کمرے میں آنے کا ارادہ ظاہر کیا تھا۔ پھر ٹھیک ہے۔ وہ میری وضاحت سے مطمئن ہو گیا اور آرام سے بستر پر بیٹھ گیا۔ دوبارہ پینی نہ شروع کر دینا ورنہ تماشا بن کر رہ جاؤ گے۔ فکر نہ کرو، میں بار بار نہیں پیتا، ایک بار ہی دل بھر کر پیتا ہوں۔ اب مجھے گہری نیند آ رہی ہے۔ یہ کہہ کر وہ کسل مندانہ انداز میں مسحری پر آڑا ہی لیٹ گیا۔ میں اسے اس کے حال پر چھوڑ کر باہر نکلتا چلا گیا۔ تم نے اسے ضرورت سے زیادہ پلا دی ہے۔ ڈرائنگ روم میں واپس پہنچ کر میں نے ویرا کو لتاڑا۔ خود تمہاری حالت بھی خاصی ابتر نظر آ رہی ہے۔ آنکھوں میں خمار کے گہرے سرخ ڈورے تیر رہے ہیں۔ یہ گندم کا خمار ہے، وہ دل فریب مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ تم میری فکر نہ کرو، میں اس وقت پوری حاضر دماغی سے کسی بھی بحث میں حصہ لے سکتی ہوں۔ جہانگیر کا کیا قصور تھا جو اسے اس برے حال کو پہنچا دیا ہے؟ برے حال کہاں، وہ تو خود ہی اپنی خوشحالی ثابت کرنے کے لیے پیے جا رہا تھا۔ اس کے دماغ میں کسی طرح یہ بات گھس گئی کہ وہ یورپ کے عمراء سے بھی زیادہ خوشحال ہے۔ ویرا کا لہجہ شرارت آمیز تھا۔ تم ہی نے اسے اکسانے کے لیے یورپ کے کسی بڑے آدمی کا ذکر چھیڑا ہوگا۔ وہ میری مجبوری ہے کیونکہ میں نے ساری عمر ہی ایسے لوگوں میں گزاری ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ تمہیں جہانگیر کے ساتھ اکیلا چھوڑنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ تم بلا وجہ اس بات کو طول دے رہے ہو۔ اس وقت اس کا سو جانا ہی بہتر تھا۔ کیوں؟ کیا وہ تمہیں سینگ مار رہا تھا؟ میں نے تلخ لہجے میں پوچھا۔ میں کچھ باتیں کرنا چاہتی تھی، وہ سنجیدگی اختیار کرتے ہوئے بولی۔ اس کی موجودگی میں ہم کھل کر بات نہیں کر سکتے تھے، اس لیے میں نے یہی مناسب سمجھا کہ وہ حلق تک سیر ہو کر پی لے تاکہ اسے گہری نیند آ جائے اور ہمیں تخلیہ میسر آ جائے۔ اب ہم کھل کر باتیں کر سکتے۔ تمہیں ایسی کون سی باتیں کرنی ہیں جن میں جہانگیر خارج ہوتا؟ کیا ہم اس کے سامنے موتی لال کے بارے میں بات کر سکتے تھے؟ اس نے جوابی سوال داغ دیا۔ اس وقت تمہیں اچانک موتی لال کیوں یاد آ گیا؟ میں نے اسے گھورتے ہوئے پوچھا۔ وہ ہمارے گرد پھیلی ہوئی بساط کا بہت اہم مہرہ ہے۔ ویرا کی سنجیدگی میں سرے منہ بھی فرق نہیں آیا۔ وہ اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بولی، جہانگیر ہمارے ساتھ بیٹھا رہتا تو ہر بات میں اپنی ٹانگ اڑاتا۔ ہمارے حق میں یہی بہتر ہے کہ وہ ساری رات آرام سے گہری نیند سوتا رہے۔ تو کیا تم ساری رات مذاکرات جاری رکھنے کا ارادہ رکھتی ہو؟ غزالہ نے حیرت سے پوچھا۔ یہ موضوع اور تم تینوں کے موڈ پر منحصر ہے، میں بالکل تازہ دم ہوں۔ یہ ایک عجیب بات تھی کہ چند منٹ پہلے میں غزالہ سے باتیں کر رہا تھا تو اس نے دوسرے مثبت پہلوؤں کے علاوہ موتی لال کی خاموشی کا بھی ذکر کیا تھا، مگر اب ویرا موتی لال کے حوالے سے بات کر رہی تھی۔ حقیقت یہ تھی کہ میں خود بھی موتی لال کی طرف سے فکر مند تھا۔ خد و خال اور معاشرتی رسوم و رواج میں بہت زیادہ یکسانیت کی بنا پر بھارتی سفارتی عملے کی تقریبی سرگرمیاں پاکستانی حکام کے لیے ہمیشہ پریشانی کا سبب بنتی رہی تھیں۔ وہ لوگ اپنے دوستانہ رویے کی بنا پر بہت جلد مقامیوں کے ساتھ گھل مل کر غیر محسوس انداز میں اپنا کام شروع کر دیتے تھے۔ ان کا اعلی کار بننے والوں کو گمان تک نہیں ہوتا تھا کہ وہ کسی ملک دشمن سازش کا ایندھن بنائے جا رہے ہیں۔ ہر متعصب بھارتی پورے خلوص سے اس بات پر یقین رکھتا تھا کہ پاکستان ان کی دھرتی ماتا کے حصے بکھرے کر کے وجود میں لایا گیا ہے، اس لیے پہلی فرصت میں اسے اکھنڈ بھارت کا جزو بنانا اس کا مقدس فرض ہے۔ میری نظروں میں ملا سرکار اس مشنری جذبے کی ممتاز ترین مثال تھا۔ اس نے اپنا گھر بار اور وطن چھوڑ کر سندھ کے ایک دور افتادہ قصبے میں اپنا مسکن بنایا اور اندر سے کٹر ہندو ہونے کے باوجود ایک مسلمان مولوی کا روپ دھار کر برسوں سادال و دیہاتیوں میں اپنا ساکھ بناتا رہا۔ اور جب اس کے گرد اندھے پیروکاروں کی ایک بھیڑ جمع ہونے لگی تو اس نے اپنا اصل کھیل شروع کر دیا۔ ملا سرکار کے بعد بھی متعدد بھارتی ایجنٹ میری راہ میں آئے۔ وہ ہر طرح اور ہر قیمت پر پاکستان کے استحکام کو نقصان پہنچانے کے در پہ تھے۔ کبھی سندھ
گرد کے قانون شکن عناصر کی سرپرستی کر کے شورش پھیلاتے ہوئے نظر آتے تو کبھی غیر قانونی اسلحے کے انبار ملک میں لا کر لا قانونیت کی سرپرستی کرتے نظر آتے۔ ایک نشانہ ہر آنے والے کے مد نظر رہتا تھا کہ پاکستان کی ایٹمی صلاحیت کو نقصان پہنچایا جائے، لیکن خدا کا شکر ہے کہ مجھ سے پنجہ آزمائی کے دوران وہ اپنے کسی بھی مقصد میں کوئی نمایاں کامیابی حاصل نہیں کر سکے تھے۔ میں اتنے تواتر کے ساتھ ان کے منصوبوں کی مزاحمت کرتا رہا تھا کہ میری ذات ان کی نظروں میں کانٹا بن کر کھٹکنے لگی تھی۔ مجھے گھیرنے کے لیے انہوں نے میرے ساتھیوں کو بھی اپنی فہرست میں شامل کر لیا تھا۔ اس کی تازہ ترین مثال موتی لال کی تھی، جس نے سلطان شاہ کو اغوا کرانے کی ناکام کوشش کی تھی۔ موتی لال کے پیش رو شاید البرٹو ویلیسا کے خاص معتمدین میں سے رہے تھے۔ البرٹو ویلیسا کا تعلق عالمی دہشت گرد کرنل جیسی جونز سے تھا، جو بھاری معاوضے پر نسل پرست یہودی تنظیم ڈیوڈ اسٹارز کے لیے کام کر رہا تھا۔ شکل و شباہت کی یکسانیت کی بنا پر البرٹو ویلیسا نے ظفر کا روپ دھار کر اسپیشل ٹاسک فورس میں ملازمت کی تھی اور عرصہ دراز تک اول خان کا ہم منصب بلکہ کراچی میں اس کا جان نشین رہا تھا۔ البرٹو ویلیسا نے اپنے دور میں جو غدار ایس ٹی ایف میں بھرتی کیے تھے، ان کے روابط موتی لال کے قونصل خانے سے تھے۔ مجھے گھیرنے یا مارنے کے بارے میں موتی لال اتنا مستعد تھا کہ اس نے سردار پائندہ گل کے آدمیوں کے ذریعے میرے اغوا کی سنگن حاصل کر کے تورخم کی سرحد پر اپنے آدمی مامور کر دیے تھے۔ وہ جانتا تھا کہ شنگارا ویلی سے میں زندہ آؤں یا مردہ، مجھے تورخم کی راہ اختیار کرنی پڑے گی، اور ہوا بھی یہی۔ لنڈی کوتل سے اس کا مخبر میرے پیچھے لگ گیا اور مجھے اغوا کر کے وجے دادا کے حوالے کر دیا گیا، لیکن یہ میرے مقدر کی یاوری تھی کہ مافیا کا ڈان اور راہ کا سرگرم اہلکار ہونے کے باوجود وجے مجھے زیادہ دیر تک اپنی قید میں نہیں رکھ سکا اور کسی کتے کی موت مارا گیا۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ اس بار بھارتیوں کے مواصلاتی رابطے بہت بہتر ہو چکے تھے۔ ہمارے کراچی پہنچنے سے پہلے موتی لال کو وجے کے بھیانک انجام کا علم ہو چکا تھا۔ ہم کراچی پہنچے تو جہانگیر مکاؤ سے آئے ہوئے چینی بدماشوں کے عذاب میں مبتلا تھا۔ اسے ڈون کوانگ فو کے بدماشوں کے چنگل سے نکالنے کے لیے ایس ٹی ایف کو حرکت میں لانا پڑا۔ اس اہم ترین خفیہ فورس میں موجود کسی غدار نے موتی لال کو میری اس نئی مصروفیت سے آگاہ کر دیا اور اس خبیث نے مجھ پر دباؤ ڈالنے کے لیے ایس ٹی ایف کے عارف اور سرور نامی دو اہلکاروں کے ذریعے سلطان شاہ کو اغوا کرنے کا بے داغ منصوبہ بنایا، جو بری طرح ناکام ہوا۔ ایک سلطان شاہ کے ہاتھوں مارا گیا، دوسرا نمک حرام اپنی کمینگاہ سے پکڑا گیا۔ شاید سلطان شاہ نے ان کی تحویل سے ایک مخصوص ٹرانسمیٹر بھی برآمد کیا جس پر وہ موتی لال سے رابطہ رکھتے تھے۔ شاید وہ موتی لال سے واقف نہیں تھے کیونکہ وہ ماسٹر کے نام سے ان کو احکام دیا کرتا تھا۔ ویرا نے اسی وقت فیصلہ کر لیا تھا کہ سمپولیو کو پروان چڑھا کر زہریلا ناگ بنانے کی بجائے فوراً ہلاک کر دینا چاہیے، مگر اول خان موتی لال کے ذریعے کچھ اور لوگوں پر بھی ہاتھ ڈالنے کے چکر میں تھا۔ اس کا خیال تھا کہ ٹرانسمیٹر کے ذریعے وہ موتی لال کے بہت سے مقامی حامیوں کا سراغ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ موتی لال کی خوش قسمتی تھی کہ اسی دوران میں شی کا نیا سربراہ جم کلارک جیمی لائٹ کے قتل کی خبر کے ساتھ کراچی میں آ موجود ہوا اور ہم لوگ ایک نئی بارودی جنگ میں مصروف ہو گئے۔ اس پوری مار کا آرائی میں ہمیں مکمل سرخروئی حاصل ہوئی۔ جم کلارک کے علاوہ سی آئی اے کے 2 غیر ملکی اہلکار اور ان کے 4 مقامی معاون موت کے گھاٹ اتار دیے گئے، جبکہ ہمارے کسی آدمی کو خراش تک نہیں آئی۔ جم کلارک کے قضیے سے نبٹتے ہی ویرا کے ذہن میں دبا ہوا موتی لال کا خیال پوری طرح ابھر کر سامنے آ گیا تھا اور وہ ایک بار پھر اس کے بارے میں کچھ سنجیدہ گفتگو کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ کہو تم موتی لال کے بارے میں کیا کہنا چاہتی ہو؟ میں نے چند ثانیوں میں وہ پورا ذہنی جائزہ مکمل کرنے کے بعد ویرا سے کہا، میرا خیال ہے کہ تم اس اسٹینو کو اس کی اوقات سے زیادہ اہمیت دے رہی ہو۔ میں اس علاقے کے لوگوں کو بہت اچھی طرح سمجھتی ہوں۔ وہ صوفے پر پھیل کر بیٹھتے ہوئے بولی، یہاں جو جتنا بڑا افسر ہوتا ہے وہ عملی میدان سے اتنا ہی دور رہتا ہے۔ افسر میزوں پر بیٹھ کر کاغذ سیاہ کرتے ہیں یا ماتحتوں کو گول مول ہدایت دے کر وقت گزارتے ہیں۔ نچلے درجے کے کارکن اور ملازمین صرف عمل پر یقین رکھتے ہیں۔ تم نے شاید اس نقطے پر غور نہیں کیا کہ اس بار بھارتیوں نے کسی بڑے سفارتی افسر یا سیکٹری وغیرہ کے بجائے ایک اسٹینو
مہینوں کو اپنے مشن کی سربراہی سونپی ہے، وہ منصوبہ بندی کے بجائے عملی نتائج حاصل کرنے کی سر توڑ کوشش کرے گا۔ سلطان شاہ کو اغوا کرنے کی ناکام کوشش کروا کے اس نے اپنے لیے عزائم کا کھلا اظہار کر دیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم اس کے دوسرے بار کو اتنی آسانی سے ناکام نہ بنا سکیں اور ہمیں بھاری خسارے سے دوچار ہونا پڑے۔ اسے سنبھالنے کی ذمہ داری اول خان نے اپنے سر لی تھی۔ ہم نے اس سے مشورہ کیے بغیر کوئی قدم اٹھایا تو وہ ناراض بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے ویرا کو سمجھانے کی کوشش کی۔ تمہیں اس سے پوچھنا چاہیے تھا کہ وہ اس بارے میں کیا کر رہا ہے، تم پوچھ لیتی، میں نے تمہیں روکا تو نہیں تھا۔ میں نے کہا ہم سب ہی موتی لال کو بھولے ہوئے ہیں۔ سلطان شاہ نے لقمہ دیا۔ بعد کے واقعات میں ایسا تسلسل چلا کہ کسی کو کچھ یاد ہی نہیں رہا۔ ہو سکتا ہے اول خان بھی موتی لال کو بھول بال گیا ہو۔ ایس ٹی ایف والے منظم انداز میں کام کرتے ہیں۔ اول خان نے مصروفیت کی وجہ سے ادھر توجہ نہ دی ہو تو اور بات ہے، مگر کوئی نہ کوئی اس کیس پر کام کر رہا ہوگا۔ کم از کم ٹرانسمیٹر پر ہونے والی گفتگو ضرور ریکارڈ کی جا رہی ہوگی۔ اس بات چیت کے نتائج حیران کن ثابت ہو سکتے ہیں۔ اب اسے فون کرنے میں کیا حرج ہے؟ ویرا نے میرے دلائل پر اعتراض کیے بغیر کہا۔ جم کلارک کے معاملے میں اتنی بڑی نفری استعمال کی گئی ہے کہ میں اس پر دباؤ ڈالنا غیر اخلاقی سمجھتا ہوں۔ پھر وہ اپنی فورس میں موجود غداروں کی طرف سے بھی فکر مند تھا۔ کل اس سے ملاقات ہوگی تو بات کر لیں گے، مگر میں کل تک کا انتظار نہیں کر سکتی۔ ویرا نے اپنا نادر شاہی فیصلہ سنایا۔ انتظار نہیں کر سکتی تو پھر کیا کرو گی؟ غزالہ نے قدرے حیرت سے پوچھا۔ تم بھول رہی ہو کہ روزی اس کی پرانی گرل فرینڈ ہے۔ ویرا نے معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ غزالہ کو بتایا۔ وہ ایک کاکٹیل پارٹی میں روزی کو اپنے ساتھ گوا لے جانے کا منصوبہ بنا چکا ہے۔ میں کچھ کروں یا نہ کروں، روزی تو جب چاہے اسے فون کر سکتی ہے، اور اس وقت ویسے بھی روزی نشے میں ہے۔ لعنت ہو موتی لال پر، سلطان شاہ نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ وہ روزی کی طلب میں واقعی مرا جا رہا ہوگا۔ میں بھی اس کی آواز سننے کو مری جا رہی ہوں۔ روزی ہونا؟ وہ بائیں آنکھ دبا کے بولی۔ تفریح رہے گی۔ غزالہ نے ویرا کی تجویز کی تائید کی۔ روزی کے فون کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اگر موتی لال کے فون کے ساتھ آبزرویشن مانیٹرنگ والا چکر ابھی تک چل رہا ہے تو اول خان کا کوئی آدمی یا وہ خود ہی ساری گفتگو سن لے گا۔ ہمیں اس کو کیا کچھ بتانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ چاہو تو تم اس بار اسے فیکٹری کا فون نمبر بھی دے سکتی ہو، سلطان شاہ نے کہا۔ ایسی حماقت ہرگز نہ کرنا۔ میں فوراً ہی بول پڑا، مگر ویرا نے مجھے بات پوری نہیں کرنے دی۔ یہ دودھ پیتا بچہ ہے، ویرا اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ اسے اپنے دل کی بڑھا سے نکالنے دو۔ میں یہ بات اچھی طرح سمجھتی ہوں کہ وہ خبیث فون نمبر کے سہارے اس فیکٹری تک پہنچ سکتا ہے۔ بس میں یہی بات بتانی چاہ رہا تھا، میں نے مطمئن ہو کر کہا۔ تم خود سمجھدار ہو۔ غزالہ نے موتی لال کا فون نمبر تلاش کرنے کا قصد کیا، لیکن ویرا نے اسے روک دیا۔ اسے موتی لال کے گھر کا فون نمبر زبانی یاد تھا۔ ویرا کے اس انکشاف پر سلطان شاہ کو پھر ایک موقع مل گیا اور وہ شوخی سے بولا، نمبر زبانی یاد ہے، اس کا مطلب ہے کہ اسے چھپ چھپ کے فون کیے جاتے ہیں اور ہم سب کو الو بنایا جا رہا ہے۔ میرا خیال ہے کہ تم اس وقت واقعی نشے میں ہو، جب بھی اپنی پول خود کھول رہی ہو۔ ہماری غلیظ کھوپڑی سے میں کبھی صاف ستھری بات کی تو توقع نہیں کر سکتی۔ یہ کہہ کر ویرا فون کی طرف متوجہ ہو گئی۔ اس دفعہ رات کا 1 بجنے والا تھا۔ ویرا نے موتی لال کا فون نمبر ملایا۔ دوسری طرف گھنٹی بجی اور بجتی ہی چلی گئی۔ ویرا فون کا سلسلہ منقطع کیے بغیر دلچسپی سے ایک ایک کی طرف دیکھتی رہی۔ اس وقت میرا بھی یہی خیال تھا کہ اگر موتی لال سو چکا ہے تو اسے گہری نیند سے بیدار کر کے تنگ کیا جانا چاہیے۔ شاید 10ویں گھنٹی کے بعد دوسری طرف سے ریسیور اٹھا لیا گیا اور گنودہ آواز کی بجائے غیر متوقع طور پر موتی لال کی تر و تازہ آواز سن کر ہم سب حیران رہ گئے۔ میں روزی بول رہی ہوں موتی ڈارلنگ، ویرا نے اس طویل ہیلو کے جواب میں مخمور لہجے میں کہا۔ تم اتنی دیر سے کہاں مرے ہوئے تھے؟ میں تو مایوس ہو کر فون بند کرنے والی تھی۔ اوہ روزی، موتی لال کی تہیہ زدہ آواز سے خوشی پھوٹ رہی تھی۔ مجھے خوشی ہے کہ تم نے دوبارہ مجھے فون کیا۔ میں مصروف تھا اس لیے فون اٹھانے میں تاخیر ہو گئی۔ کہاں مصروف تھے؟ کیا کوئی گرل فرینڈ آئی ہوئی ہے؟ ویرا نے چبھتے ہوئے لہجے میں کہا۔ اپنی ایسی قسمت کہاں، جب تک جاگتا رہتا ہوں دفتری کام سر پر سوار رہتا ہے۔ اس وقت بھی اسی میں الجھا ہوا تھا کہ تم کتنی دیر میں میرے پاس پہنچ رہی ہو۔ مجھے ایسے مرد سخت ناپسند ہے جو کسی تمہید یا تکلف کے بغیر پوری ڈٹائی سے براہ راست مطلب کی بات پر آ جاتے ہیں۔ ویرا نے ناگواری سے کہا۔ پارٹی والی ملاقات میں تو تم ایسے نہیں تھے۔ ریسیور پر موتی لال کی بے ڈنگی ہنسی کی آواز سنائی دی اور بولا، میں اب بھی ایسا نہیں ہوں۔ میں نے تم سے کوئی غلط بات نہیں کی۔ آ جاؤ گی تو ذرا مل بیٹھ کر اچھی اچھی باتیں
باتیں کریں گے، میری ذہنی تھکن دور ہو جائے گی اور تم بھی خوش ہو جاؤ گی۔ میں نہیں آؤں گی۔ ویرا نے کسی الڑ دوشیزہ کی طرح نخرے بگاڑنے شروع کر دیے۔ پہلے یہ بتاؤ کہ تم نے مجھے فون کیوں کیا؟ میں مسلسل تمہارے فون کا انتظار کرتی رہی ہوں۔ اس دوران میری نیند نہ اڑی ہوتی تو میں ہرگز تمہیں فون نہ کرتی۔ تم بہت بے مروت اور جھوٹے آدمی ہو۔ تم مجھے گالیاں بھی دے لو تو میں برا نہیں مانوں گا۔ دوسری طرف سے بڑی خوش دلی سے کہا گیا، مجھے تمہارا فون نمبر مل جاتا تو اتنے فون کرتا کہ تم بیزار ہو جاتی۔ یہ میری بدقسمتی ہے کہ تمہارا فون نمبر کہیں لکھ کر بھول گیا اور کوشش کے باوجود اسے تلاش نہیں کر سکا۔ آخر تم کیا کام کرتے ہو جو اس قدر غائب دماغ رہتے ہو؟ ہر رنگین مزاج مرد لڑکیوں کے فون نمبر اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز رکھتا ہے، اور تم ہو کہ بس یہ بتاؤ کہ میرے کام کا کیا رہا۔ ملو گی تو کسی نہ کسی کام کا بندوبست بھی ہو جائے گا۔ تم جیسی حوصلہ مند اور مہم جو لڑکیوں کے لیے کبھی کام کی کمی نہیں ہوتی۔ کام والے رومانس کے علاوہ باری آمدنی کے مواقع بھی ہوتے ہیں۔ تم نے کیسے سمجھ لیا کہ میں حوصلہ مند اور مہم جو ہوں؟ ویرا نے بتدریج راہ پر لا رہی تھی۔ کاکٹیل پارٹی میں تم سے ہونے والی ملاقات مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ اس نے سفید جھوٹ بولا، پھر اپنی بات بڑھاتے ہوئے بولا، مہم جوئی کا اندازہ لگانے کے لیے یہی ایک بات کافی ہے کہ تم دوسری بار اتنی رات گئے مجھے فون کر رہی ہو۔ ویسے تم دن میں کیا کرتی ہو؟ نوکری تلاش کرتی ہوں، ویرا نے بے ساختہ جواب دیا، اور ناکام رہتی ہوں۔ میں نہیں مان سکتا، تم جیسی آزاد خیال لڑکی تو لوگوں کو ڈھونڈے نہیں ملتی۔ اصل خرابی یہی ہے، ہر دفتر میں بوڑھے گد میرے کاغذات دیکھنے کے بجائے للچائی ہوئی نظروں سے میرے وجود کو گورتے رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے مجھے گھن آتی ہے۔ کاکٹیل پارٹیوں میں شریک ہونے والی لڑکی کو اتنا تنگ نظر نہیں ہونا چاہیے۔ میں تنگ نظر نہیں ہوں، جوہڑ میں سڑتے ہوئے پانی سے مجھے گھن آتی ہے۔ بہتے گنگناتے ندی نالے مجھے پسند ہیں، جہاں ہر چلو میں نیا اور تازہ پانی ملتا ہے۔ میں اپنی مرضی سے اپنے بوائے فرینڈز کے ساتھ زندگی کا بھرپور لطف اٹھاتی ہوں، لیکن کسی دفتر میں بیوی کے ستائے ہوئے بڈھے گد کی داشتہ بننا میرے بس سے باہر ہے۔ اسی لیے میں کافی دنوں سے بے روزگار ہوں۔ سمجھوتا کر لوں تو کل ہی نوکری مل جائے گی۔ خوب، تم بولڈ بھی ہو، تم میں تو بے شمار خوبیاں ہیں۔ تم کب آ رہی ہو؟ پہلے کام کے بارے میں کچھ پتا چلے، اسی کے بعد آنے کے بارے میں سوچوں گی۔ سرکاری خرچ پر عیش اور سیر و تفریح تنخواہ مفت میں۔ موتی لال کی تحریش امیز آواز ابری، اسے تم طریقہ کار کہہ سکتے ہو، یہ کام تو نہیں ہوا۔ سیر و تفریح کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوگا۔ تم بہت چالاک ہو، شاید موتی لال نے گہرا سانس لے کر کہا۔ تمہیں کچھ لوگوں سے فلرٹ کرنا ہوگا، وہ لوگ معزز اور شوقین ہوں گے۔ تم ان سے کوئی کراہت محسوس نہیں کرو گی۔ انہیں مجھ سے متعارف کرانے کے بعد تمہارا کام ختم ہو جائے گا اور تمہیں نئے نام دے دیے جائیں گے۔ اس دوران میں تمہاری قسمت نے ساتھ دیا اور تم شہر میں ایک بدماش کی نشاندہی کرانے میں کامیاب ہو گئی تو تمہیں مالا مال کر دیا جائے گا۔ ویرا نے ذومعنی نظروں سے ہماری طرف دیکھتے ہوئے پرتجسس لہجے میں پوچھا، کون ہے وہ؟ تمہیں اس کے بارے میں بریف کر دیا جائے گا۔ اول درجے کا مکار اور حرامی ہے۔ اس کا داؤ چل جائے تو وہ آنکھوں سے کاجل تک اڑا لے جاتا ہے۔ عام طور سے رپوش رہتا ہے۔ وہ تمہارا ضمنی ٹارگٹ ہوگا۔ میرا خیال ہے وہ میرے لیے دلچسپ شکار ہوگا۔ شہر کے رنگین مزاج شرفا کو پھانسنے کے لیے تم کو بہتری لڑکیاں مل جائیں گی جو ہر شام بند سنور کر بڑے ہوٹلوں کی لابیوں اور طعام گاہوں میں لہراتی پھرتی ہیں۔ شاید تم نے زندگی کو بہت قریب سے دیکھا ہے، اسی لیے بڑی بڑی باتیں بھی آسانی سے کہہ جاتی ہو۔ موتی لال ویرا کی صلاحیتوں کا اعتراف کرنے پر مجبور تھا، لیکن یہ نازک معاملات فون پر طے نہیں کیے جا سکتے۔ تم آ جاؤ، میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ تمہیں تمہاری پسند کا کام دیا جائے گا۔ زیادہ نہیں تو مجھے اس نابکار کا نام ہی بتا دو، میں موقع نکال کر صبح تمہارے دفتر آؤں گی۔ صبح؟ موتی لال کی آواز پر مایوسی کی پھٹکار چھا گئی۔ ابھی کیوں نہیں آتی؟ میں کسی دوست کے گھر پر ہوں، اس وقت باہر نہیں نکل سکتی۔ پھر فون نمبر ہی دے دو۔ اس وقت موتی لال کی حالت کا اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا۔ بے روزگاری کی وجہ سے میرے ٹھکانے تیزی سے بدلتے رہتے ہیں۔ اس بار ویرا نے اسے چڑھانے کی بجائے مطمئن کرنے کی ارادی کوشش کی تھی۔ میں بتا چکی ہوں کہ اس وقت بھی کسی دوست کے گھر پر ہوں۔ کل تم نے نوکری دلوا دی تو میں کسی ہوٹل میں ڈیرا
ڈالنے کے بعد لوگوں کو فون نمبر دینے کی پوزیشن میں آ جاؤں گی۔ پھر تم کس نمبر پر میری کال کا انتظار کر رہی تھی؟ اس بار موتی لال نے اسے پکڑ لیا۔ وہ مذاق تھا۔ ویرا ہنس پڑی۔ کاکٹیل پارٹی میں تم نے اتنی زیادہ پی لی تھی کہ میرے 2 دفعہ بتانے کے باوجود تم نے میرا فون نمبر نوٹ نہیں کیا تھا۔ سچ پوچھو تو تمہاری اس بے پرواہی سے مجھے رنج ہوا تھا۔ کل ملو گی تو سارے گلے شکوے دور کر دوں گا۔ کس وقت آ رہی ہو؟ 10 اور 12 کے درمیان، لیکن تم نے مجھے اپنے بڑے شکار کا نام نہیں بتایا۔ بار بار اس کا ذکر نہ کرو۔ پہلی بار اس کی آواز سے قدرے بدمزگی کا اظہار ہوا۔ اس وقت بھی میں پاکستان بھر میں ڈینی کے متوقع ٹھکانوں کی فہرست بنانے میں مصروف تھا۔ وہ ہم لوگوں کے اعصاب پر سوار ہو کر رہ گیا ہے۔ یعنی اس شخص کا نام ڈینی ہے، ویرا نے تائید طلب لہجے میں کہا۔ ظاہر ہے، ورنہ کسی اور کے لیے مجھے اپنی رات کالی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میرا خیال ہے یہ نام میرا سنا ہوا ہے۔ ویرا کی آواز پر خیال ہو گئی۔ میں صبح آؤں گی تو ہو سکتا ہے کہ مجھے تفصیل بھی یاد آ چکی ہو۔ اب میں سونے تک اسی کے بارے میں سوچتی رہوں گی۔ اسے اتنی اہمیت نہ دو۔ موتی لال کی آواز میں رقیبانہ تلخی ابھر آئی۔ وہ بس ایک چلاک چوہا ہے۔ ہم نے اس کے لیے چوہے دان لگائے ہوئے ہیں اور وہ ان سے بچتا پھر رہا ہے، لیکن وہ زیادہ دنوں تک زندہ نہیں رہ سکے گا۔ بستر پر لیٹ کر تم میرے بارے میں سوچنا تاکہ تم خواب میں بھی مجھے دیکھتی رہو۔ ویرا نے ایک معصومانہ سا قہقہہ لگایا اور بولی، میں اپنے خوابوں میں تمہیں دیکھوں یا اس سے تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ خواب تو بس خواب ہی ہوتے ہیں، جن کی لذت یا اذیت خواب دیکھنے والے کے تصورات تک محدود رہتی ہے۔ ایسی تصوراتی ملاقاتوں کے بارے میں سوچ کر تم بلا وجہ اپنا خون سلگا رہے ہو۔ موتی لال کے ایک گہرے سانس کی آواز ابھری۔ پھر اس نے کہا، یہ دل کی باتیں ہیں، تم انہیں نہیں سمجھ سکتی۔ تم نے اپنی باتوں سے مجھے اپنا گرویدہ کر لیا ہے۔ میں تمہاری زبان سے اپنے سوا کسی اور مرد کا ذکر برداشت نہیں کر سکتا۔ تم اسے رقابت یا حسد بھی کہہ سکتی ہو۔ تم نے خود بے خود مجھ پر فریفتہ ہو کر رشک و حسد اور رقابت کا اظہار شروع کر دیا اور مجھ سے کچھ پوچھنے کی ضرورت محسوس تک نہیں کی۔ ایسا یک طرفہ عشق تم جیسے عملی آدمی کو زیب نہیں دیتا۔ ویرا نے اس کی بات کاٹ کے کہا، مجھے پوچھے بغیر ہی تمہاری مرضی کا علم ہے۔ اس کی طرف سے کسی تردد کے بغیر جواب آیا، تمہاری دوسری فون کال کا مطلب ہے کہ تمہارے دل میں میرے لیے کوئی نرم گوشہ ضرور موجود ہے۔ راتوں کو جب نیند نہ آئے تو وہی لوگ یاد آتے ہیں جو دل سے قریب اور کسی نہ کسی درجے میں پسند ہوں۔ ہمیشہ پسندیدگی ضروری نہیں ہوتی، بعض لوگ نفرت کی وجہ سے بھی یاد آتے رہتے ہیں۔ نفرت کی زبان دوسری ہوتی ہے۔ وہ ویرا کو پھانس لینے کے بارے میں بہت پر اعتماد تھا۔ بغل میں چھری اور منہ میں رام رام تمہاری ہی کہاوت ہے۔ ویرا قدرے جارحانہ لہجے میں بولی، ہو سکتا ہے کہ میں تمہیں کوئی نقصان پہنچانے کی منصوبہ بندی کر کے بیٹھی میٹھی میٹھی باتیں کر رہی ہوں۔ میں اتنا بے وقوف نہیں ہوں کہ تمہارے خلوص کو نہ پہچان سکوں۔ ویرا نے ہم لوگوں کی طرف دیکھ کر بائیں آنکھ دبائی اور بولی، تم ڈینی کے ٹھکانوں کی فہرست بناؤ۔ اب صبح ملاقات ہوگی۔ دعا کرنا کہ مجھے یہ یاد آ جائے کہ ڈینی کے بارے میں نے کہاں اور کیا سنا تھا۔ موتی لال کی طرف سے گڈ بائی کے ساتھ ہی ایک چمکار کی آواز سنائی دی اور ویرا نے فون بند کر دیا۔ اس وقت ویرا کی آنکھوں میں وہی بے رحمانہ چمک نظر آ رہی تھی جو چوہے کی بے بسی سے ہلتی ہوئی بھوکی بلی کی آنکھوں میں ہوتی ہے۔ اس نے موتی لال کو بری طرح اپنی ذات کے سحر میں گرفتار کر لیا تھا۔ اسے کل صبح ہی ٹھکانے لگایا جا سکتا ہے، ویرا نے پر اعتماد لہجے میں کہا۔ مشکل یہ ہے کہ تم اس کے سامنے نہیں جا سکتی۔ ایک زمانے میں ان لوگوں سے تمہارے گہرے مراسم رہے ہیں۔ بھارتی قونصل خانے کے بیشتر ملازمین تمہیں دیکھتے ہی پہچان لیں گے۔ میں نے کہا، میری پرانی تلخ باتیں یاد نہ دلاؤ۔ ویرا خفت امیز ہنسی کے ساتھ بولی۔ شاید اسے بھی وہ واقعات یاد آ گئے تھے جو غزالہ کی کراچی سے نئی دہلی منتقلی کے دوران میں رونما ہوئے تھے۔ وہ میرے خلاف ویرا کے ایک زبردست انتقامی سازش تھی۔ مجھے گھیرنے کے لیے اس نے غزالہ کو شریمان سنگھ کے حوالے کر دیا تھا۔ وہ انتہائی خبیث اور بد باطن شخص تھا۔ اس نے مجھ سے سودے بازی کی نیت سے غزالہ کو فوری طور پر نئی دہلی منتقل کرا دیا۔ مجھ سے تفصیلی بات چیت کے بعد جب ویرا کو اپنی سنگین غلطی کا احساس ہوا تو بازی اس کے ہاتھ سے نکل چکی تھی۔ اس نے بھارتیوں سے مطالبہ کیا کہ غزالہ
غزالہ کو ہانگ کانگ میں اس کے آدمیوں کے حوالے کیا جائے۔ اس نے مذاکرات میں کچھ ایسا پیچ ڈالا کہ بھارتی اہلکار غزالہ کو ہانگ کانگ لانے پر مجبور ہو گئے، لیکن ان کی نیت صاف نہیں تھی۔ وہ غزالہ کو بظاہر ہانگ کانگ لا کر ویرا کی تسلی کرنے کے بعد خفیہ طور پر اسے واپس بھارت لے جانے کا ارادہ رکھتے تھے۔ اس مرحلے پر مکاؤ کا ڈان کوانگ فو ہمارے کام آیا۔ وہ ویرا کا منہ بولا باپ تھا۔ اس کی جان توڑ کوششوں سے غزالہ مکاؤ میں ڈان کوانگ فو کی حویلی میں پہنچا دی گئی۔ یہ الگ بات ہے کہ ڈان سے غزالہ کی بازیابی میں ہمیں کیا کیا پاپڑ بیلنے پڑے۔ اس سنسنی خیز مہم جوئی کا خوشگوار ترین پہلو یہ تھا کہ مکاؤ سے واپسی پر غزالہ باقاعدہ طور پر میری بیوی بن چکی تھی۔ غالباً میرے ایک ہی حوالے نے ویرا کے ذہن میں وہ تمام باتیں تازہ کر دی تھی۔ میں نے جلدی سے کہا، میں ماضی کی کسی بات کو نہیں چھیڑنا چاہتا، میں تمہیں صرف یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ تم اس قونصل خانے کے عملے کے لیے اجنبی نہیں ہو۔ وہ سب تمہیں اور تم ان کو پہچانتی ہو۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔